تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور وہ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ جلد آسانی کرے گا، وہ اپنے بندوں کے دلوں کو سسکتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ پختہ یقین کا ہی ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ جس دعا کے لیے ہم الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے، وہ دعا پروردگار ہمارے دل سے جان لیتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی سے انہیں ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نیکی ہمیشہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ معافی صرف وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلا انسان تو بدلے کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالی کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رکش کرتی ہیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اپنے دکھوں کو دوسروں سے چھپانا ان کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالی سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پر دھول بہت ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم
خود اٹھا سکو۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور وہ رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟